کیا ہے؟ اللہ اکبر، جو اوٹوں پر بنتے ہیں 5 سال کے بعد اٹھا کر پھینک دیے جاتے ہیں، جو مدینے والے کے اشارے پہ بنتے ہیں، قیامت تک کے لیے کوئی اقتدار کی کرسی سے ہٹا نہیں سکتا۔ حکومت وقت یاد رکھے، یہاں تو کل دوسرا رہے گا، زمین ہندوستان کا راجا ہمارا خواجہ سدا رہے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، خواجہ کا ہندوستان۔ بغداد میں غوث الاعظم کی مزار پہ غوث پاک کہتے ہیں ہندوستان میں اللہ کا شیر ہے، پہلے وہاں جانا پھر اجمیر جانا، غریب نواز وہاں آئے، پہلے مزار پہ حاضری دی، پھر 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا اور بتا دیا جو 90 لاکھ مشرکوں کو مسلمان بناتا ہے وہ معین الدین بھی مزار پہ جاتا ہے۔ اگر مزار پہ جانا شرک ہوتا تو توحید کا اجالا لانے والا معین الدین کبھی مزار پر نہ جاتا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مزاروں کو مٹی کا ڈھیر کہنے والوں، اللہ کا قرآن تم نے نہیں پڑھا۔ میرا اللہ فرماتا ہے لا اقسم بمواقع النجوم، قسم ہے اس مقام کی جہاں تارے ڈوب جائیں۔ اسلام بھی اور سائنس بھی کہتے ہیں تارے چھپتے ہیں ڈوبا نہیں کرتے، تارے چھپتے ہیں ڈوبا نہیں کرتے۔ شیخ محی الدین ابن عربی کہتے ہیں، امام سیوطی نقل کرتے ہیں کہ جب تارے ڈوبتے نہیں تو اللہ نے تارے ڈوبنے کی قسم کیوں یاد فرمائی؟ تو کہا تارے سے مراد یہاں اللہ کا ولی ہے اور ڈوبنے سے مراد ان کا مزار ہے۔ اللہ نے مزار اولیاء کی قسم قرآن میں یاد فرمائی۔ آپ غور کریں، جیسے تم مٹی کا ڈھیر کہتے ہو، خدا ان کی قسمیں یاد کرتا ہے۔ شرک سے بچو، شرک سے بچو، شرک سے محفوظ رہو۔ اللہ شرک کو پسند نہیں کرتا اور مشرک ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہی اتنا طویل عنوان ہے کہ اسی پر گھنٹوں گفتگو اہل علم کر سکتے ہیں۔ میں چھوٹا سا طالب علم ہوں اور اپنے امیر سے جو سیکھتا ہوں وہی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اپنی حیثیت بس اتنی ہی ہے کہ اپنے بڑوں سے سننا اور آپ تک پہنچا دینا، ورنہ نہ خطابت کے ڈھنگ آتے ہیں نہ تقریر کے ہنر آتے ہیں۔ غوث پاک کی گدائی کرتے ہیں، جو زبان پر جملے آتے ہیں آپ تک اس امید پر پہنچاتے ہیں کہ اللہ قبول فرمائے، آپ کی ہماری اصلاح فرمائے۔ تو شرک سے بچو، شرک سے بچو، اللہ معاف نہیں کرتا۔ دوسری چیز، گناہ کبیرہ میں آقا فرماتے ہیں ماں باپ کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں جس نے ماں باپ کی بے ادبی کی مرنے سے پہلے پہلے ضرور ذلیل ہوگا، اس کے بعد مرے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں روزی کی تنگ دستی سے بچائے، ہر نماز کے بعد ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ جو لوگ ہر نماز کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اللہ انہیں کبھی تنگ دستی کا شکار نہیں کرتا، انہیں مصیبتوں کا شکار نہیں کرتا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج کیفیت کیا ہے، آج حالات کیا ہیں؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ نے ابھی ایک چٹھی آئی تھی، علامہ ازہری ارشاد ازہری صاحب یہاں موجود ہے، انہوں نے فرمایا تھا حکم کہ اس پر کچھ گفتگو کرنا، حالانکہ وہ میرے عنوان کا ایک حصہ بھی ہے اور ان کا حکم جو ہے وہ میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ عرض کرتا ہوں آج ماں باپ کو لوگوں نے گھر کا کچرا سمجھ رکھا ہے، ماں باپ کی رضا اور ناراضگی کی کوئی فکر نہیں۔ اگر ماں باپ سمجھائیں تو ماں باپ کے حوالے سے الگ الگ باتیں کہی جاتی ہے، ماں باپ سے کوئی پیار نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ فرمائی تھی کہ لوگ اپنے دوستوں سے زیادہ اپنے باپ کو اہمیت نہیں دیں گے۔ آج نہیں دیکھتے، اگر پکنک پر جائیں ہزاروں روپے دوستوں کی محفلوں میں اڑائے جاتے ہیں۔ بوڑھا باپ اگر دوا کے لیے مانگے تو کہتا ہے کہ اتنے پیسے تمہیں بڑھاپے میں کیسے لگتے ہیں، تم پہ خرچ کرتے کرتے میں تنگ آ چکا ہوں، کب تک کہ میں تم پہ خرچ کروں گا، اپنے مستقبل کا کب دیکھوں گا۔ نادان، یہ دولت تو ختم ہونے والی ہے، سب سے قیمتی سرمایہ تیرے والدین کی دعا ہے۔ میرے رسول نے فرمایا کہ ماں باپ کی دعا ایسی، باپ کی دعا ایسی ہے جیسے نبی کی دعا۔ اللہ نبی کی دعا رد نہیں کرتا،
کرتا اور باپ کی دعا اس کے اولاد کے حق میں رد نہیں کرتا. آج اللہ اکبر ماں باپ کا دل دکھایا جاتا ہے. اگر کسی لڑکی سے پیار کر لیا، یہ پیار نہیں، یہ تو معاذ اللہ زنا کی لعنت ہے. پیار کے نام پر مغربی تہذیب نے تمہیں زانی بنایا، زنا کے ہتھے چڑھایا. جہاں پیار ہوتا ہے وہاں زنا نہیں ہوتے. جہاں پیار ہوتا ہے عصمتوں کو تار تار نہیں کیا جاتا. پیار تو وہ ہے کہ جان کو جوخم میں ڈال کر کے کسی کی عصمت بچائی جاتی ہے، کسی کی آبرو بچائی جاتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کسی لڑکی سے پیار کے نام پر رات دیر گئے تک کے گھنٹوں موبائل پر گفتگو کی جاتی ہے. موبائل بھی گرم ہو جائے، اس کی گرمی سے کان بھی گرم ہو جائے، ہاتھ بھی دکھنے لگے، گردن اکڑ جائے، اتنی دیر تک گفتگو کی جاتی ہے اور اس کو منایا جاتا ہے، اس کے لیے وعدے کیے جاتے ہیں. بوڑھی ماں رات دیر گئے تک انتظار میں ہوتی ہے، میرا بیٹا گھر آئے گا تو میری خیریت پوچھ لے گا، لیکن بیٹے کو ماں کی خیریت پوچھنے کا وقت نہیں. اے دیوان کان عشق رسول، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، ایک لڑکی کے حوالے سے تم نے ماں باپ کو فراموش کر دیا. سنو، جو بندہ ماں باپ کا وفادار نہیں ہو سکتا وہ دنیا میں کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کر سکتا. اور جس لڑکی کے لیے تم بلند بانگ دعوے کر رہے ہو، کبھی یہ کہا جاتا ہے آسمان کے تارے تمہارے قدموں میں بچھائے جائیں گے، تمہارے لیے تو کوئی الگ دنیا بسائی جائے گی. ہنسنے مسکرانے کی بات نہیں. ظالمو، تم نے اللہ رب العزت کے دین کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈالا. اللہ اکبر، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایک وہ لڑکی جو اپنے حسن کا مس یوز کرتے ہوئے اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے رہی ہے، جب تمہارے ملنے پر وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بے وفائی کر سکتی ہے، اگر کوئی تم سے اچھا ملے گا وہ ضرور تمہارے ساتھ بھی بے وفائی کرے گی. ایک بے وفا ماں باپ کی لڑکی کے لیے تم نے اپنے ماں باپ کو فراموش کر دیا. سن لو، اپنی پسند کی شادی تم انٹرنیٹ پر بیٹھ کر طے کر رہے ہو، تم موبائل پر طے کر رہے ہو، کسی کے ظاہری حسن کو دیکھ کر طے کر رہے ہو. حسن سفید چمڑی نہیں ہے، سفید چمڑی کو حسن نہیں کہتے، دل میں خشیت ربانی کو حسن کہتے ہیں، عشق مصطفیٰ کو حسن کہتے ہیں، تقویٰ کو حسن کہتے ہیں. سفید چمڑی چند سالوں کے بعد کالی پڑ سکتی ہے. جس دل میں خدا کی خشیت ہو وہ دل کبھی ناکام نہیں ہو سکتا. اس لیے کسی بے وفا لڑکی کے لیے اپنے ماں باپ کو دھوکہ مت دو. ماں باپ خوش ہے یا نہیں، ماں باپ راضی ہے یا نہیں، ماں باپ کی خوشی کا کوئی خیال نہیں کیا جاتا. اپنے طور پر شادی، کورٹ میں جا کر شادی، بھاگ کر جا کر شادی، یہ نحوستیں بڑھتی جا رہی ہے، یہ لعنتیں بڑھتی جا رہی ہے. سن لو، ماں باپ کو چھوڑ کر تمہیں خدا نہیں مل سکتا. تم خوشیاں ڈھونڈنے چلے ہو، تم خوشیوں کو تلاش کر رہے ہو. ماں باپ کیا ہے؟ جن کی دعا سے خدا مل جاتا ہے، یہ معمولی خوشی ہے. اور سوچو تو صحیح، جس ماں نے اپنا خون جگر دودھ کی شکل میں تمہیں پلایا، جو ماں جب تم سردیوں میں پیشاب کر دیتے تھے ماں کے کپڑوں پر، وہ گیلے کپڑوں میں پوری رات گزارتی تھی، لیکن کبھی تم کو اوف تک نہیں کہتی تھی. آج جوانی کی دہلیز پر پہنچ کر ماں کا احسان بھول گئے، باپ کا احسان فراموش کر دیا. دنیا کے اندر ماں سے زیادہ کوئی تمہیں پیار نہیں دے سکتا. اگر کتنا بھی سچا آدمی یہ کہے کہ میں تیری ماں سے زیادہ تجھے پیار کرتا ہوں، وہ جھوٹ بول رہا ہے. اس لیے کہ ماں سے بڑھ کر کوئی پیار نہیں دے سکتا. اور سنو، آج کسی لڑکی کی محبت میں ماں کی خیریت نہ پوچھنے والوں، ماں باپ کو جھڑکنے والوں، گفٹ پر ہزاروں روپے خرچ کرنے والوں، موبائل پر سینکڑوں روپے خرچ کرنے والوں، جب یہ نعمت جسے ماں باپ کہتے ہیں نا، جب تم اسے مٹی کے آڑے کر دو گے، قبر میں سلا دو گے،
پھر جب تک تمہیں کوئی دھوکہ دے گا، جھڑکے گا، اس وقت تمہیں ماں کا آنچل یاد آئے گا، تمہیں باپ کا پیار یاد آئے گا۔ کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی تھی، میں نے روتے ہوئے پوچھے تھے کسی دن آنسو، میں نے روتے ہوئے پوچھے تھے کسی دن آنسو، آج تک دھویا ہی نہیں ماں نے دوپٹہ اپنا۔ ماں کتنا پیار کرتی ہے، بات ماں کی آئی ہے۔ اور انٹرنیٹ پر لڑکیوں کو پٹانے والے انٹرنیٹ بایزید بستامی کے نام سے جانتی ہے۔ بایزید بستامی پیدائشی ولی تھے، لیکن ولایت میں ایک منزل ہے، ولایت کی کئی منزلیں ہیں، اس میں سے ایک منزل یہ ہے جس کو مقام حضوری کہتے ہیں۔ جب ولی مقام حضوری پا لیتا ہے تو ہر وقت اس کے سامنے خدا کا جلوہ ہوتا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کا جلوہ ہوتا ہے۔ ہر لمحہ وہ دیدار یار کی لذت سے مسرور ہوتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بایزید بستامی اسی مقام حضوری کو پانا چاہتے تھے۔ ایک دن ماں کے پاس آئے، کہا اماں جان مجھے مقام حضوری چاہیے، لیکن دن میں کماتا ہوں، پھر تمہاری خدمت کرتا ہوں، ضروریات کے لیے کوشاں رہتا ہوں اور عبادت نہیں کر پاتا۔ ماں اگر اجازت دے میں جنگلوں میں چلا جاؤں اور وہاں جا کر اللہ کی عبادت کروں تو جلد سے جلد مقام حضوری میں پالوں گا۔ ماں ہوتی ہے۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا چلا جا، کوئی بات نہیں، جا اجازت دیتی ہوں۔ بایزید بستامی گھر سے نکلے اور تقریباً 40 سال تک کے غار میں جنگلوں میں اللہ کی عبادت کی۔ کس طرح کہ سحری کرتے تو درخت کی پتیوں پر پانی سے افطار، کبھی پتیوں پہ افطار اور سحری پانی سے، بس یہی، کبھی اناج کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ 40 سال گزر گئے، بال بھی نہیں کٹائے، بال لمبے لمبے ہو گئے، داڑھی بڑھ گئی، ایک جبہ پہن کر نکلے تھے اس کے چتڑے اڑ گئے۔ 40 سال کبھی اس گار سے اس گار، اس گار سے اس گار، اس جنگل سے اس جنگل۔ ایک دن جنگل تبدیل کر رہے تھے، سامنے بستی نظر آئی، رات کا وقت تھا۔ بایزید نے سوچا یہ بستی تو جانی پہچانی سی ہے، دل میں خیال آیا بایزید یہی تو بستام ہے، یہی تو تیرا وطن ہے، یہی تو تیرا شہر ہے۔ جب بستی کو پہچان لیا کہ بستام میں آ گیا تو اماں کی یاد آئی، کہ اسی بستی میں تو میری ماں بھی رہتی ہے۔ 40 سال ہو گئے ماں کو چھوڑ کر گیا تھا، اب میں جوانی سے بوڑھا ہو گیا، میری ماں ہے بھی یا انتقال کر گئی۔ ماں کی یاد آئی تو بستی کے اندر گئے، پہچان سے آگے بڑھے۔ دل میں خیال تھا اگر انتقال ہو گیا ہوگا تو قبر پر جائیں گے، زندہ ہوگی تو ملاقات کریں گے۔ جب اپنے محلے میں پہنچے تو گھر صحیح سلامت تھا، دل کو قرار آیا اماں تو زندہ ہے، اگر زندہ نہیں ہوتی تو گھر اجڑ گیا ہوتا۔ اس کے بعد سوچا رات کافی طویل، رات کافی گزر چکی ہے اور اندھیری رات ہے، ہو سکتا ہے ماں تھک ہار کر سوئی ہوگی، اٹھاؤں گا تو بے ادبی ہوگی۔ گھر کے جو ہے وہ چوکھٹ پر بیٹھ گئے، دل میں خیال آیا بایزید اگر تیری ماں اتنے بڑھاپے میں تجھے نہیں پہچانے گی، 40 سال کے بعد جو تو آیا ہے اگر نہیں پہچانے گی تو تو دلیل کیا دے گا کہ تو اسی ماں کا بیٹا ہے؟ کیا دلیل دے گا؟ سوچ رہے ہیں۔ ایسے میں برتنوں کے کھنک کی آواز آتی ہے، پانی کے گرنے کی آواز آتی ہے۔ بایزید خوش ہو گئے، اماں بیدار ہو گئی، ماں اٹھ گئی، ایک ہاتھ دروازے پر جیسے ہی مارا، بس ایک ہاتھ دستک کا مارا، اندر سے رقت انگیز آواز آئی، بایزید میرے بیٹے تو آ گیا۔ بایزید کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا ماں پہچانے گی کہ نہیں پہچانے گی، میری ماں تو میرا چہرہ ہی نہیں، میرے تو دستک کا انداز بھی پہچانتی ہے۔ 40 سال کے بعد بوڑھی ماں میرا انداز دستک بھی فراموش نہ کی تو مجھے کیسے فراموش کرے گی؟ بایزید کی آنکھوں میں آنسو تھے، پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی تھی۔ دروازہ کھلا، بوڑھی ماں نے بایزید کو دیکھا، بایزید میرے بیٹے تو آ گیا، میرے بیٹے تو آ گیا۔ بیٹا کتنا بھی بڑا ہو جائے، اولاد کتنی عمر رسیدہ ہو جائے، ماں کے سامنے تو بچہ ہی رہتا ہے۔ ہاتھ اٹھائے اور دونوں بایزید کے گالوں پہ رکھ دیا اور کہتی ہے بیٹے کیسا ہے تو؟ بایزید کی آنکھ میں آنسو تھے، بیٹے تیری داڑھی اتنی بڑھ گئی، تیرے جبے کے چتڑے اڑ گئے، تیرے بال اتنے بڑھ گئے۔ ہاں ماں، ایک جنگل سے دوسرا جنگل، دوسرے سے تیسرا، یہی کرتا رہا، اچانک بستام میں آیا تو تیری زیارت کا شوق آیا۔ ماں بایزید سے ماں نے کہا بیٹا کتنے سال سے تو گیا تھا؟ ماں 40 سال سے۔ بیٹا اللہ مل گیا؟
بیٹے اللہ مل گیا، اللہ مل گیا، نہیں ماں نہیں ملا، جو مقام چاہتا تھا مل گیا، نہیں ملا ماں۔ کتنے سال عبادت؟ 40 سال۔ ماں درخت کی پتیوں پہ افطار کیا، پانی سے روزہ رکھا، 40 سال اناج کا منہ نہیں دیکھا، نہیں ملا بیٹا اللہ، نہیں ماں نہیں ملا۔ ویسے ہی گال ہاتھ میں لیے، آنکھ میں آنسو آ گئے، آسمان کی طرف رخ کرتے، اللہ دیکھ تو صحیح میرے بیٹے نے کتنی محنت کی، کامیاب نہ ہوا، مولا میں دعا کرتی ہوں یہ جو مقام چاہتا ہے تو اس کو عطا کر دے۔ بس یہ 2 جملے کہنے تھے۔ بایزید بستامی کہتے ہیں پردے ہٹ گئے، مقام حضوری مل گیا۔ بایزید ماں کے قدموں پہ گر کے کہتے ہیں ارے میں نادان تھا جو غاروں میں اللہ کو ڈھونڈ رہا تھا، مجھے کیا پتا خدا تو یہاں موجود ہے، خدا تو یہاں ہے۔ 40 سال کی جنگلوں بیابان کی عبادتوں نے جس مقام پر نہیں پہنچایا، ماں کے 2 جملوں نے اس منزل پر پہنچا دیا۔ پھر بایزید نے ایک مقام پر کہا اگر 1 سیکنڈ کے لیے اللہ کا جلوہ میری نظروں سے اوجھل ہو جائے تو اس وقت میں اپنے آپ کو مسلمان تصور نہیں کروں گا۔ یہ جو بات کہی ہے نا، یہ ماں کی دعا کی بات کہی ہے۔ نادانوں، میری قوم کے جوانوں، جوانی جذباتی ہوتی ہے، جذبات کے رو میں اتنا مت بہ جاؤ کہ تمہیں اپنے نفع اور نقصان میں فرق نہ ہو، جذبات کے رو میں اتنا نہ بہ جاؤ کہ کسی کے حسین رخسار تمہیں تمہارے ماں باپ کا بے وفا بنا دے، کسی کے زلفوں کے پیچ و خم تمہیں اپنے ماں باپ کا غدار بنا دے۔ سن لو، ماں باپ تو وہ ہیں جن کے بغیر خدا نہیں ملتا۔ خوشیاں مل جائے گی، گھر بسا لو گے، اپنا گھر تو بساؤ گے لیکن سونا سونا ہوگا، خوشیاں نہیں ہوگی۔ دنیا کا مالدار ترین انسان وہ ہے جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا موجود ہے۔ اس نعمت کا احساس ماں باپ کے انتقال کے بعد ہوتا ہے۔ اس وقت جب مصیبتیں آتی ہیں اور ٹلتی نہیں، تب انسان کسی مستجاب الدعوات کو ڈھونڈتا ہے، کوئی تو ملے جس سے دعا کروا لوں۔ لیکن سن لو، نبی کے بعد سب سے زیادہ گارنٹیڈ دعا اگر کسی کی ہے وہ ماں باپ کی۔ کوئی کسی کے لیے کتنی دعا کرے، اللہ چاہے قبول کرے چاہے رد کر دے، لیکن ماں باپ کی دعا ایسی ہے، ماں باپ دعا کرے اللہ قبول ہی کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، موبائل پر لڑکیوں سے گفتگو نہ کرو۔ اسلام نے شادی سے پہلے کسی لڑکی کے ساتھ دوستی کی اجازت دی ہی نہیں ہے۔ بس شادی سے پہلے کسی لڑکی سے اپنے 3 رشتے ہو سکتے ہیں۔ عمر میں بڑی ہے وہ ہماری ماں کی طرح ہے، عمر میں برابر ہے بہن کی طرح ہے، عمر میں چھوٹی ہے بیٹی کی طرح ہے، چوتھا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اور ایک بات آپ سے عرض کروں، میں نے جو ابھی حدیث پڑھی نا، البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی، گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، اور جو صلہ دینے والا رب ہے اسے کبھی موت نہیں آ سکتی۔ ہر ایک کے لیے وہی ہے جو اس نے کیا، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے، تم جیسا کرو گے تمہیں صلہ ویسے ملے گا۔ اس سلسلے میں مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، کسی کی بہن کے گلے میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے بڑی معذرت کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ گفتگو ہو تو پھر کھل کر کے ہو، اس لیے کہ ہمیں آپ کا خوف نہیں اللہ کا خوف ہے، جو مرض ہے اس پر کھل کے تبصرہ ہونا چاہیے۔ کسی کی بہن کے گلے میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنی بہن کو بھی یاد کر لینا، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے۔ کسی کی بہن کے ساتھ زنا کرنے سے پہلے اپنی بہن کی آبرو کو بھی یاد کر لینا۔ ہمارے پڑوس کے ملک کی داستان ہے، ایک مفکر نے
حسن کی تباہ کاریوں پر ایک کتاب لکھی. وہ لکھتا ہے کہ کالج کی چند لڑکیاں روزانہ کے معمول کے مطابق ہنستی کھلکھلاتی اور جو ہے بڑے مسرور انداز میں اپنے گھروں کی طرف لوٹ رہی تھی. ایسے میں کالج کے کچھ لڑکے روزانہ کے معمول کے مطابق بائک ان لڑکیوں کے پیچھے انہیں چھیڑنے لگے. بچیاں کچھ جواب دیتی ہے, کچھ سر جھکا کر برقع پوش ہے آگے بڑھ جاتی ہے. ایسے میں بچیوں کی بس اسٹاپ آ جاتا ہے, ان کا بچیوں کا بس اسٹاپ آ گیا. بچیاں بس کے لیے رک گئی. لڑکوں نے دیکھا کہ بس بھری ہوئی تھی, بچیاں چڑھ گئی اوپر. انہوں نے اپنی بائک وہاں لگائی اور یہ بھی بسوں میں چڑھ گئے. اور بھیڑ کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ان لوگوں نے بھیڑ کے اندر جو اسکول کالج کی لڑکیاں کھڑی تھی ان کو ان کے ساتھ بدتمیزی کرنی شروع کی. میری زبان حیا خاموش ہے کہ انہوں نے بدتمیزی کی کیسے, لیکن یہاں ہر آدمی دانشور اور عقل مند ہے. بدتمیزی کسے کہتے ہیں آپ جانتے ہیں. انہوں نے ان کے جسم کو اپنے ہاتھ لگائے اور انہوں نے بڑی گندگی کی. بچیاں بھیڑ میں دبتی کرتی تو کیا کرتی, کچھ خوش تھی کچھ ناخوش تھی. بہرحال اسٹاپ آتے رہے, لوگ اترتے رہے. ایک مقام پر بس خالی ہونے لگی تو یہ لوگ اتر کر کے بھاگے. لڑکیاں آگے بڑھی اور اپنے اپنے گھروں کو پہنچی. ایک لڑکا اس میں ایک بڑے خوشحال گھرانے کا مالدار باپ کا بیٹا تھا. وہ اپنی بائک پر, خوبصورت اور قیمتی بائک پر بہت خوشی خوشی جو ہے وہ لوٹ رہا تھا گھر پہ. آج تو مزہ آ گیا, دل کی جو تمنا تھی نکل گئی, نفس کی خواہش پوری ہو گئی, جو چاہا کیا. بس کی بھیڑ کا ناجائز خوب فائدہ اٹھایا. یہ دل ہمیشہ یاد رہے گا. یہ دل میں کہتا ہوا سوچتا ہوا جیسے گھر کے آنگن میں بائک لگانے لگا تو گھر میں کسی کی سسکیوں کی آواز آئی. اس نے سوچا میرے گھر میں کون رو رہا ہے, جلدی سے بائک کھڑی کی, اندر دوڑتے گیا تو خوبصورت ایک لوتی بہن ماں باپ کے درمیان بیٹھ کر ہچکیاں لے کر سسکیاں لے کر رو رہی تھی. بھائی نے جذبات کے ملی جلی کیفیت میں کہا اسے کیا ہو گیا ہے. فوری طور پر وہ لڑکی کھڑی ہوئی, ماں باپ کوئی جواب دیتے. اس نے بھائی کی طرف انگلیاں کرتے ہوئے کہا اللہ تجھ جیسا ظالم بھائی کسی بہن کو نہ دے. جیسے یہ جملے اس نے سنے تو اس کو تکلیف ہوئی. کیوں, تو یہ دعا کرتی تھی اللہ مجھ جیسا بھائی سب کو دے, آج یہ کیوں کہتی ہے تجھ جیسا بھائی اللہ کسی کو نہ دے. تو اس نے کہا آج تو بس میں لڑکیوں کو چھیڑنے نہیں چڑھا تھا. اس نے کہا او گھر تک کی کمپلین پہنچ گئی, اس لیے میری بہن غصے سے رو رہی ہے. لیکن اس کے بعد جیسے ہی اس نے دوسرا جملہ کہا تو اسے بڑی تعجب ہوا. کہا کہ تم لڑکیوں کے جسم پہ ہاتھ مل رہے تھے نا, تو ظالم جس لڑکی پر تو ہاتھ مل رہا تھا وہ کوئی اجنبی نہیں تھی بلکہ میں تھی. تو نے جو ہے بھیڑ کے اندر تو نے پہچانا نہیں, اور جتنی بدتمیزیاں تو نے کی تو نے اپنی بہن کے ساتھ کی ہے. اس وقت اسے احساس ہوا کاش کہ آج میں زندہ نہیں رہتا, میں مر جاتا تو بہت اچھا ہوتا. یہ کیفیت تم تک بھی آ سکتی ہے, یہ حالات تمہارے ساتھ بھی پیش آ سکتے ہیں. اللہ کی خفیہ تدبیر سے بچو, اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرو. سنو پسند کی شادیوں میں کوئی برکت نہیں ہے. لیجئے حضور قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی تشریف لانے, حضرت کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر. تو آج ہمیں اس دلدل سے نکلنا ہوگا, ہمیں اس فکر سے نکلنا ہوگا کہ ماں باپ خوش رہیں یا ناراض, ہم تو اپنی پسند کی شادی کریں گے. اس میں کوئی لطف نہیں, کوئی لذت نہیں, کوئی خوشی نہیں. اس لیے کہ شادی سے پہلے جب ہم خود محبت کرتے ہیں تو یہ ہماری اپنی کوشش ہوتی ہے, لیکن جب شادی کے بعد محبت پیدا ہوتی ہے تو وہ من جانب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. شادی سے پہلے محبت اگر ہو تو اس کے بعد شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں, زندگیاں تلخ ہوتی ہے. لیکن جب شادی کے بعد محبت پیدا ہوتی ہے تو وہ ایسی بے مثال ہوتی ہے کہ اس محبت کے بعد پھر تاج محل وجود میں آتا ہے. یہ شادی کے بعد ہی کی تو محبت تھی کہ شاہ جہاں جیسے تہجد گزار نے ممتاز کے لیے اتنی رقم خرچ کر کے تاج محل بنایا.
یہ شادی کی بعد محبت ہی کا تو نتیجہ تھا کہ سمرقند اور بخارا جیسے شہر وجود میں آئے ہیں. اس کی تاریخ یہی تو ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں. یہ شادی کے بعد ہی کی محبت کا نتیجہ تو ہے کہ آؤ خانے ہندوستان کی سرزمین پر تعمیر کیے گئے. اس لیے ماں باپ کو ناراض کر کے ہم کبھی خوشیاں نہیں پا سکتے. اور تیسرا بڑا گناہ میرے آقا فرماتے ہیں جادو کرنا ہے. جادو یہ گناہ کبیرہ ہے. بس ایک حدیث پاک میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو کسی جادوگر کے پاس جادو کروانے کے لیے جاتا ہے کسی مومن پر تو اللہ تعالی 40 دن تک نہ اس کا فرض قبول کرتا ہے نہ اس کا نفل قبول کرتا ہے. یہ وبا بھی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے. کسی کا اچھا لوگوں سے دیکھا نہیں جاتا. کوئی خوش ہے تو اس کے لیے جادو کیے جاتے ہیں. کوئی ترقی کر رہا ہے تو جادو کیے جاتے ہیں. کسی کی بیٹی خوبصورت ہے اسے رشتے اچھے نہ آئے اس کے رشتے روکنے کے لیے جادو کیے جاتے ہیں. بس اتنا سمجھ لو تم کسی کو پریشان کر کے کبھی سکون کی نیند نہیں سو سکتے. اس لیے کہ اگر کوئی کسی کو تڑپاؤ گے اپنی طاقت کے مطابق تم کسی کو تڑپاؤ گے اللہ اپنی خفیہ تدبیر سے تمہیں تڑپنے پہ مجبور کرے گا. تمہارا تڑپایا ہوا پھر کبھی علاج کر کے چین کی نیند سو سکتا ہے لیکن جس کو اللہ تڑپائے انتقام کے طور پر پھر اسے دنیا کی کوئی طاقت سکون نہیں دے سکتی. اب یہ وقت کافی ہو چکا ہے اور ہمارے اور آپ کے درمیان عظیم الشان شخصیت جس کے خطابات نے پوری دنیا میں انقلاب پیدا کیا ہے. بات تسلف فی الدین کی ہم سب کرتے ہیں اور اپنی طاقت کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں لیکن اللہ نے اس شخصیت کو سنیت پر وہ تسلط عطا کیا ہے کہ جب منا کے میدان میں ایک خیمے میں حضرت حج کے ایام میں موجود تھے. بازو کے خیمے میں ایک مولوی تقریر کر رہا تھا. تقریر کرتے کرتے اس نے آقا کی شان میں توہین کی تو حضرت نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ سعودی حکومت کا معاملہ ہے بلکہ یہ مفتی اعظم کا شعر غوث الاعظم کی عطا. پردہ یوں کھینچا اور اس گستاخ مولوی کو مارنے کے لیے دوڑ پڑے. کوئی گواہ ہو نہ ہو آپ بلبل باغ مدینہ سے پوچھ سکتے ہیں وہ چشمدید گواہ ہے. یارو وہاں جا کر کے بڑے بڑے خطبہ مصلحت کی بات کرتے ہیں. حرم میں جو مصلحت سے کام نہ لیتا ہو وہ امیر سنی دعوت اسلامی کی ذات ہے. منبر پہ اپنے ماننے والوں کے درمیان ہم جو چاہیں کہہ لے لیکن مینا میں کسی گستاخ کے لیے مکہ تان دینا یہ علی مرتضیٰ کے غلامی کی شان ہو سکتی ہے. یہ رضا کے شیری کی شان ہو سکتی ہے. ہم اس پر فخر نہیں کرتے لیکن اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ہمارا امیر وہ امیر ہے جس نے کبھی مصلحت سے کام نہیں لیا. حکمت سے کام ضرور لیا مصلحت سے نہیں لیا. مصلحت کا قرآن مخالف ہے اور حکمت کی دعوت دیتا ہے. اس لیے ہمارے امیر کہیں حکمت سے کام لیتے ہیں لیکن کبھی مصلحت سے کام نہیں لیتے. اور جس کی زندگی کا مشن ہے کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے ملحدوں کی کیا مروت کیجئے غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. اسی تسلط فی الدین کا نتیجہ تو ہے کہ جس ماہریرا نے مولانا احمد رضا کو اعلیٰ حضرت بنایا وہی ماہریرا پنجتن پاک کا پنجہ لے کر ان کے سر پہ سایہ فگن ہو گیا اور ان کے سر پہ کیا پوری تحریک کے ساتھ اب یہ فیضان جاری و ساری ہے. ہم اس پر بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. اب میں بہت وقت کیا لوں حضور قبلہ امیر محترم میں نے تو پہلے ہی عرض کیا ہم ان سے سن کر ہی عرض کرتے ہیں. ہم اپنی کوئی نئی بات نہیں پیش کرتے اپنے استاد سے جو سنا وہی پیش کرتے ہیں اور جو کچھ ہے سب انہی کی طرف سے ہے. اس لیے کہ ان کی تربیت نہ ہو تو یہاں بولنے کا سلیقہ کسے. ہم تو اپنے بچوں کے درمیان ان کے سمجھانے کے لیے صحیح طور پہ گفتگو نہیں کر سکتے تو امت کے سامنے کیا زبان کھول سکتے ہیں. بس یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے قائد محترم کو سلامت رکھے. اللہ